اپنے اپنے مرضی کے انتظار کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ برابر ہر مجلس میں سنتے رہتے ہیں تلاوت جو ہے مسجد میں مجلس میں اور دیگر موقع پہ برابر سنتے رہتے ہیں. بھی معلوم ہے سب سے اہم چیز جو اعمال کا جس سے دار و مدار ہے وہ محبت اہل بیت معصومین ہے. اگر جو ہے ہدایت اہل بیت اگر انسان کے دل میں ہے تو جو بھی عمل کرے گا پروردگار جو ہے اسے قبول کرے گا. جو بھی نیک عمل کرے گا نیک عمل کرے گا قبول کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان لیکن جس سے جو ہے محبت کرتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جس سے جو ہے وہ ناراض ہو جائے. دنیاوی انسان بھی جو اسی طریقے سے انسان سوچتا ہے کہ خود ہی جو ہے تکلیف برداشت کر لے لیکن جو محبوب ہے اسے اذیت نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ زمانے میں دور میں آپ دیکھیں کہ ایسے بھی افراد تھے کہ جو مولا کائنات کے ساتھ جو ہے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے رہتے تھے. اور اس کی مثال کو شکیل ہے تو واضح ہی ہے کہ مولا کے ساتھ جو ہے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے یا مناسب کی جو مولا جی ملا رہے تھے سنا چکے اس کو نہیں سنائیں گے. تو آپ دیکھتے اسی طریقے سے یا جنگ نہروان کے موقع پہ یہ شخص ہے خود مولا کائنات کے ساتھ ہے اور ایک شخص میں تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے تو خود کہ ہم اس کے بدل کے بعد ہوتے اچھی یہ تو جنت میں جائے گا آج کی بات ہوتے اس کے بدل میں. لیکن جب جنگ نہروان میں مقابلے میں آیا اور مولا علی نے جب حملہ کیا تو مولا علی ایسے ہی ڈر رہے تھے. تو پھر مولا نے کہا کہ بہت پہچان سے کہا کہ تم کے بل پڑا مقام پڑھ لو. جب پڑھا تو کیا دیکھا یہ تو وہی ہے جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کاش بھی ہم کہیں گے بدل کے بعد مولا کے مقابلے میں آ گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ضروری ہے یعنی انسان کے اندر استقامت عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو. روز بروز جو ہے اپنے عقیدے کو بڑھائے اضافہ کرے معرفت میں اضافہ کرے علم میں جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ اضافہ کرے. لیکن یہ دنیا جو ہے ایک دریا کے مانند ہے اور دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے. اسی کشتی کا نام معرفت اہل بیت. کشتی کا نام الہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں ہے بیت معصومین علیہ السلام ہے تو جو بھی عمل کر رہا ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. لیکن انسان جو ہے اگر اس منزل پہ آ جائے تو یہاں تک جو ہے پروردگار جو ہے وہ جو ہے قرآن کی شکل میں قرآن جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اگر عمل اس طریقے سے انجام دے رہا ہے تو پھر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں جو ہے پروردگار کی طرف سے یا
क्या? आज बहुत तकलीफ है, जितना मजदूर इसलिए आसान है। पढ़िए सवाल। नाम सुना है आपने? बड़ा मारूफ नाम सुना है आपने? बात करते थे तो ये मिलता है तारीख में, ये मिलता है कि पहले दौर में जो है लोग हाजत के लिए जाते थे तो अपना लकड़ी या पत्थर से जो है समझ लेना बात हो रही बात है कि हाजत को जो है जाते थे तो लकड़ी और पत्थर इस्तेमाल करते थे। तो एक रोज जो है जब ये गए तो इन्होंने जो है पानी को सवाल लिया, तब जो है यही आयत बोला हुआ भी है, यानी जो है तहारत करता है परवरदिगार दोस्त रखता है। या इन्हीं के बारे में ये मिलता है कि मक्के में थे, रसूल इस्लाम भी मौजूद थे और जब मरने का वक्त करीब आया तो इन्होंने कहा कि हमें जो है काबे की तरफ उठकर से लेटा दिया जाए। फिर जो है जो आयत है तो ये जो हुक्म दिया था तो ये जो है इस्लाम में जो है ये कानून बन गया, ये इस्लाम में कानून बन गया। तो अब आप देखिए कि ऐसे अपराध भी हैं, यही जो है बड़ा है कि जो बहुत मजाक करते थे मजाक की जो है सोजल वाला कायनात में फरमाया कि उसी मजाक की जो है ऐसा ही हो कि मजाक हो, ऐसा न हो कि उसका मजाक उड़ा रहे हो, मजाक करो, ऐसा न हो कि उसका मजाक उड़ाओ। तो बहरहाल ये जो है थोड़ा सा मजाक करते थे कि जब खैबर से वापसी के मौके पे रसूल इस्लाम और तमाम दीगर असहाब थे, इत्तेफाक से रसूल इस्लाम उस मौके पे मौजूद नहीं थे। तो ये यहूदी औरत जो है बेहतरीन दोस्त जो है सुना हुआ लेकर आई, बयान करते हमारी राखी कि जब रात में जो है हसन बादशाह हुआ, उससे पहले जो बादशाह उसके बाद जो बादशाह हुआ तो अब जो है तमाम है ना उसके जो होते थे तमाम जिगर जो है को बुलाया और बुलाने के बाद जो है उसने हर एक से सवाल किया, पूछा कि माह रजब को जो है नूर बारह कहा जाता है। माह रजब की इब्तिदा में जो है नूर की बारिश होती है। तो किसी ने जो है मुशाहदा किया है तो लोगों ने कहा कि हाँ बुला लीजिए जो बाकी मुजावर वगैरह है, जो खादिम वगैरह है अबू हनीफा के मज़ार पे, अब्दुल कादिर जिलानी के जो सब हैं बुला लीजिए। बुलाया सबको बुलाने के बाद जो है सवाल किया कि ये बताओ कि नूर बारह माह रजब की इब्तिदा चांद रात को नूर बारह कहती है, यानी जो है नूर की बारिश होती है। तो तुम लोगों ने मुशाहदा किया है, ये वली खुदा है सब है ना, तो नूर की जो है बारिश होती है, मुशाहदा किया ऐसा होता है। तो सबने कहा नहीं, हमने जो है देखा ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया है इमाम जवादैन के है ना कब्र पे, वहाँ भी जो है उनको भी बुलाया जाए। तो वो जो है शेख मोहम्मद थे। अब ये जो है ना बयान करते हैं कि इनके वालिद जो है उस वक्त किलीद बरदार थे, वहाँ के खादिम थे। तो बुलाया हसन पाशा ने और बुलाने के बाद अब जो है इनसे सवाल किया कि माह रजब की इब्तिदा यानी चांद रात को नूर की बारिश होती है कब्र में हरम में। तो इन्होंने कह दिया हाँ। कहा कि ठीक है माह जमात सानी है, बस जो है माह रजब करीब आने वाला है, ऐसी बात है तो फिर जो है हम आएंगे और आने के बाद हम खुद ही मुशाहिदा करेंगे, देखेंगे। ये कहकर जो है उधर से वापस हुए, लेकिन अब सोचने लगे कि हमने तो ऐसा देखा नहीं, और हो सकता है कि वो ज़ाहिरी नूर ना हो, हमने जो मुशाहिदा नहीं किया लेकिन हमने तो कह दिया। और ये जो है कह रहा है कि हम जो है आएंगे और आने के बाद जो है हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे। बहरहाल जो है ये दुआ करते रहे, तवस्सुल करते रहे, वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया है ना, करीब वक्त आ गया माह रजब की इब्तिदा। अब जो है उसने ये कहा कि हम जो है हरम में आएंगे और हरम में रुकेंगे, और जितने भी है ना हरम में जो अफराद होंगे सबको जो है हटा देना, और बाकी जो शम्मा वगैरह रोशन है उसे भी बुझा देना। आज जो है हम देखेंगे कि आसमान से जो है
نور نور کی بارش ہوتی ہے، نور آتا ہے، لہٰذا جو ہے ہم آج دیکھیں گے۔ اب یہ جو ہے دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، رات میں شب ہے نا وقت گزرتا رہا۔ اب یہ جو ہے سوچ رہے تھے کہ اب جو ہے اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے نا قتل کرے گا، قید خانے میں ڈال دے گا، لیکن جو ہے یہ توسل کرتے رہے، دعا کرتے رہے، وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ نصف شب گزر گیا۔ اب جو ہے سحر کا وقت قریب آیا اور یہ جو ہے دعا کرتے رہے کہ اگر جو ہے ایسا نہیں ہوا تو ہمیں قتل کر دے گا، قید خانے میں ڈال دے گا۔ اور وہ بھی منتظر تھا، دیکھتا رہا، لیکن چند لمحے کے بعد کیا دیکھا کہ چھت کے اوپر سے ایک نور، ارے اب کب پڑھیں گے صلوات؟ چھت کے اوپر سے ایک نور آیا اور اس طریقے سے کہ جیسے جو ہے سینکڑوں سورج کو اکٹھا کر دیا گیا ہو، اس طریقے سے نور آیا اور جو دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا تو فوراً جو ہے نا صلوات پڑھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور جو ہے پیشانی کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کہا کہ ایسے امام اور ایسے تمہارے چاہنے والے یعنی اہل بیت، ایسے جو ہے امام، ایسے ولی ہوں تو واقع جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ پھر حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ پڑھیے صلوات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے نا انسان کے اندر جو ہے نا یعنی توسل اگر جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام اگر کر رہا ہے، شک وک نہ رکھے دل میں، ہے نا یقین کے ساتھ ہے نا اگر جو ہے اہل بیت کو ہے نا واسطہ بنا کر دعا کرے، ہے نا اور دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے نا چاہتا ہے کہ طبیب کے رابطے میں ہو، اچھے طبیب کے رابطے میں ہو، ہے نا کہ جس سے جو ہے مسئلہ ہے نا آسان ہو جائے۔ تو خود جو ہے خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم اہل بیت کو جو ہے نا راستہ بنا راستے کے ذریعے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار کی بارگاہ میں جو اہل بیت کو راستہ بنا کر دعا کرے گا تو پھر اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ تو اب اگر جو ہے جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے اور جو بھی عمل کر رہا ہے، مثلاً جو ہے جوانی کے وقت جو ہے معلوم یہ ہوا کہ نماز شب بھی پڑھتا تھا اور پیسہ وغیرہ تھا، مثلا خیرات بھی کرتا تھا اور جو ہے مسجد میں بھی آتا تھا، دیگر جو ہے امور کو بھی انجام دیتا تھا، ہے نا محفل میں بھی آتا تھا، مجلس میں بھی آتا تھا، اس تمام امور کو انجام دیتا تھا، لیکن اب جو ہے مجبور ہو گیا، اب مجبور ہو گیا یعنی نہیں آ سکتا۔ اب جو ہے مثلا پیسہ تھا تو کار خیر کرتا تھا، مجلس میں یا محفل میں حصہ لیتا تھا، لیکن جو ہے اب اس قابل نہیں ہے، اب وہ نہیں کر سکتا، تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، چل پھر سکتا تھا، نماز شب پڑھتا تھا، لیکن جو ہے اب مجبور ہو گیا۔ تو خود جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اب پروردگار جو ہے اسے وہی ثواب دے گا کہ جو جوانی کے عالم میں وہ انجام دیتا تھا۔ اب مجبوری کی وجہ سے جو ہے اگر اس عمل کو انجام نہیں دے رہا ہے تو پروردگار جو ہے اسے وہی ثواب دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز جو ہے وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ اگر جو ہے نا محبت نہیں ہے اہل بیت کی تو پھر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اگر قبلہ رخ نہ ہو تو نماز باطل ہے، اسی طریقے سے بغیر اہل بیت کے اسلام باطل ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچائے تاکہ اس کے معرفت میں اضافہ ہو۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے انصار تھے کیسے کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ہم امام حسین یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث
أدركني 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 آن بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ٹہلے. عزیزان محترم جناب علی اکبر آتے تھے، اجازت مانگتے تھے امام حسین سے. امام حسین کہتے تھے جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو، اس لیے کہ پھوپھی نے تجھے پالا ہے کہ جب جناب علی اکبر کی جب ولادت ہوئی اور امام حسین علیہ السلام صبح سے شام تک جو ہے وہ بانٹ رہے تھے، لیکن جب شام ہوئی تو شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد شہزادی نے کہا کہ بھیا میں بھی سوالی بن کر آئی ہوں. امام حسین نے کہا بہن زینب مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ شہزادی نے کہا کہ بھیا کچھ بھی نہیں، بس اتنا چاہتی ہوں کہ علی اکبر کو ہمیں دے دیجئے، زینب پالنے والی ہو جائے. شہزادی نے علی اکبر کو لیا، بوسہ دیا، یہاں تک کہ علی اکبر کو جوان کر کے کربلا کے میدان میں لائے. اور جب یہ وقت آیا کہ علی اکبر جب رخصت ہوئے تو ایک جو ہے سلسلہ بدھا ہوا تھا. ایک سلسلہ تھا کہ علی اکبر کو امام حسین دیکھ رہے تھے، علی اکبر کے چہرے کو امام حسین دیکھ رہے تھے. امام حسین کو جناب فضہ دیکھ رہی تھی، جناب فضہ کو شہزادی زینب دیکھ رہی تھی، اور زینب کو مادر علی اکبر ام لیلہ دیکھ رہی تھی. ہے نا کہ جیسے چہرہ متغیر ہوگا تو معلوم ہو جائے گا. ایک سلسلہ بدھا ہوا تھا، یہاں تک جب ظالم نے جب برچھی سینے پہ لگی اور علی اکبر نے جب آواز دی. شیخ جعفر ششتری لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے، پھر کہنیوں کے بل چلنے لگے. یعنی بوڑھا باپ یہ چاہ رہا تھا کتنی جلدی جو ہے جوان بیٹے کے پاس پہنچ جائے. دیکھیں ہر ایک کے لاش کو امام حسین نے اٹھایا، کبھی بلایا نہیں کسی کو، کبھی مدد نہیں لی. لیکن جب جوان بیٹے کے پاس آئے تو خیمے کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں ارے بنی ہاشم کے بچے آؤ. ہاں زادارو امام حسین نے کیا دیکھا کہ علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ہاتھ کو ہٹایا، برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. امام حسین نے آستین کو چڑھایا، ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا اور آسمان کی طرف رک کر سے آواز دیتے ہیں خلیل خدا تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہے. برچھی کھینچی أدركني قبول فرما. کریم جو پریشانان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں جوان و انسان و شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تمام مرحومین مومنات کو سعادت فرما دے. الحمدللہ توحید پڑھتے ہیں. بسم اللہ. سلام علیکم وعلى الأرواحين الذي علم بفنائك لك منه سلام الله عبدنا بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين.